بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس چینل سے ہمیشہ کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبروں کو شیئر کیا جائے، خاص طور پر پاکستانی معیشت کے بارے میں۔ اسی سلسلے میں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں دو اہم ترین خبریں آئی ہیں اور یہ پاکستانی معیشت کا جو مستقبل ہے اس کو واضح کر۔ سب سے پہلی خبر ہے کہ پاکستان کے اندر جو فارن ریمیٹنسز ہیں ان میں ایک بہت اچھا اضافہ اور دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ دوسری خبر جو ہے وہ بھی فارن جو ریزروز ہیں یا فارن ایکسچینج کے حوالے سے ہے، لیکن وہ جو یہاں پر پاکستان کے اندر موجود ہماری یوتھ ہے، ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ آئی ٹی ایکسپورٹس کے ذریعے کما رہے ہیں، یعنی آن لائن ورکنگ کر کے یا یہاں سے کوئی ڈیفرنٹ قسم کی آئی ٹی سروسز جو ہیں بیرون ملک لوگوں کو بیچتے ہیں اور وہاں سے جو ڈالرز آتے ہیں وہ بھی ظاہر ہے ایک طرح سے ہماری فارن ریمیٹنسز کی طرح ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھاتی ہیں اور ہماری معیشت کی مضبوطی کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس میں ہم پہلے حصے میں ذکر کریں گے کہ جو بیرون ملک ہمارے مقیم پاکستانی ہیں ان کی طرف سے فارن ریمیٹنسز کی آمد ستمبر 2024 میں تقریباً 2.85 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، یعنی یہ ایک مہینے کے اعداد و شمار ہیں۔ اسی طرح جو مالی سال 2024-25 کی پہلی سرمائی ہے، یعنی جولائی سے لے کر ستمبر تک، ان 3 مہینوں میں مجموعی طور پر جو فارن ایکسچینج پاکستان میں آیا ہے وہ ایک ریکارڈ اس نے قائم کیا اور یہ 8.8 ارب ڈالر ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ان ترسیلات زر کی وجہ سے روپے کو مستحکم کرنے، فارن ایکسچینج کے ذخائر کو برقرار رکھنے اور ملک کی جو امپورٹس پر منحصر معیشت ہے اس کو سہارا دینے میں مدد ملے گی۔ یہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر قابو پانے اور غیر ملکی قرضوں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنانے میں بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ 2023 کے ستمبر کے مقابلے میں ستمبر 2024 میں جو فارن ریمیٹنسز ہیں ان میں 29% اضافہ ہوا ہے۔ ستمبر کی ترسیلات مالی سال 24 کی ماہانہ جو اوسط ہے، یعنی پچھلے 3 مہینوں کی، وہ 2.5 ارب ڈالر اس سے بھی اوپر ہے۔ عارف حبیب لمیٹڈ نے رپورٹ کیا کہ ملک کو موجودہ مالی سال کی پہلی سرمائی میں 8.8 ارب ڈالر کی اب تک کی سب سے زیادہ کوارٹر وائز جو ترسیلات ہیں وہ موصول ہوئی ہیں۔ گزشتہ سال کی اس سرمائی کے مقابلے میں یہ 39% زیادہ ہے۔ مرکزی بینک نے کہا کہ اس اضافے کی وجہ پاکستانی روپے کے استحکام، اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک ایکسچینج ریٹ کے درمیان کم ہونے والے فرق اور بیرونی ملک نقل مکانی کرنے والے پاکستانی کارکنوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو قرار دیا گیا۔ ٹاپ لائن سیکیورٹیز نے نوٹ کیا کہ ستمبر میں 2.85 ارب ڈالر اس مہینے کے لیے ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ رقم تھی۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ رقوم روپے کو مستحکم کرنے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پر قابو پانے میں بھی مدد کریں گے۔ ماہرین نے ترسیلات زر کے حوالے سے جو تبدیلی ہوئی ہے اس پر روشنی بھی ڈالی اور یہ کہا کہ زیادہ تر جو غیر مقیم پاکستانی ہیں انہوں نے حوالہ اور ہنڈی کی نیٹ ورکس کے بجائے بینکوں اور ایکسچینج کمپنیوں جیسے قانونی راستوں کا انتخاب کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ تبدیلی سرکاری چینلز کے ذریعے پیش کی جانے والی بہتر جو ایکسچینج ریٹ ہے اور سہولیات ہیں ان کی وجہ سے ہوئی۔ حکومت، مرکزی بینک اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے غیر قانونی کرنسی جو مارکیٹوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا ہے، جس سے حوالہ ہنڈی آپریٹر نیٹ ورک کو ختم کیا گیا ہے اور غیر ملکی کرنسی جو پاکستان سے باہر سمگل ہو رہی تھی اس کو روکا۔ روزگار کی تلاش میں بیرون ملک جانے والے پاکستانیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بھی اس فارن ایکسچینج میں مسلسل اضافے کا باعث بن رہی ہے، کیونکہ تارکین وطن اپنے خاندانوں کی کفالت کے لیے پیسے گھر بھیجتے ہیں۔ تجزیہ کاروں نے پیش گوئی کی ہے کہ ترسیلات زر کا بہاؤ مستحکم رہے گا، جو مشرق وسطیٰ کے ممالک جہاں بہت سے پاکستانی تارکین وطن مقیم ہیں اور مغرب میں مالیاتی نرمی کی جو پالیسی آئی ہے اس وجہ سے یہ جو ہماری اقتصادی ترقی ہے اس کو تقویت ملے گی۔ ترسیلات زر کی آمد کو مزید سہارا دینے کے لیے اسٹیٹ بینک نے حال ہی میں بینکوں اور ایکسچینج کمپنیوں کے لیے مراعات میں اضافہ کر دیا ہے۔ ان اقدامات کا مقصد ترسیلات زر کے مضبوط بہاؤ کو برقرار رکھنا اور قومی معیشت پر ان کے مثبت اثرات کو یقینی بنانا ہے۔ علاقہ وار بریک ڈاؤن اگر کیا جائے تو سعودی عرب سے سب سے زیادہ فارن ایکسچینج آتا ہے اور اس میں بھی تقریباً 27 پچھلے سال کے مقابلے میں کہ ان 3 مہینوں کا 27% اضافہ ہوا ہے اور یہ تقریباً 681 ملین ڈالر تک پہنچ گئی۔ پچھلے سال 538 ملین ڈالر تھی۔ ستمبر 2023 میں 400 ملین ڈالر کے مقابلے میں یو اے ای سے اس سال 40% اضافے کے ساتھ 560 ملین ڈالر ہمیں ملے۔ برطانیہ میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ ترسیلات زر برطانیہ سے آنے والی 44% بڑھ کر 424 ملین ڈالر ہو گئیں۔
جو ستمبر 2023 میں $311 ملین۔ یورپی یونین سے آنے والی فارن ایکسچینج میں 35% اضافہ ہوا، جو گزشتہ سال $270 ملین کے مقابلے میں اس سال $365 ملین تک پہنچ گیا۔ امریکہ سے جو تارکین وطن ہیں انہوں نے ستمبر 2024 ایک مہینے میں $275 ملین بھیجے ہیں، جو کہ 2023 کے اسی مہینے ستمبر میں $264 ملین سے 4% زیادہ ہیں۔ اسی طرح خلیجی تعاون کونسل کے دیگر جو ممالک ہیں وہاں سے بھی جو ترسیلات آئی ہیں ان میں بھی 28% اضافہ ہوا ہے، اور وہ $425 ملین سے بڑھ کر $544 ملین ہو گئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان نے حال ہی میں سعودی عرب سے $2 ارب کی نئی فنانسنگ حاصل کی ہے، اور سعودی وفد کے دورے کے دوران مزید سرمایہ کاری کی بھی توقع ہے۔ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر $10.7 ارب کی 30 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی معیشت کے لیے حالیہ سالوں میں ایک اور بہت اچھا فیکٹر شامل ہو گیا ہے۔ ناظرین، اب ہم اس کا جائزہ لیں گے، یعنی جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایکسپورٹس ہیں، یعنی پاکستان کے اندر رہ کر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مدد سے بیرون ملک سروسز فراہم کر کے ڈالرز کمانا، اور ظاہر ہے یہ ڈالرز بھی فارن ریمیٹنسز کی طرح زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہی شمار ہوتے ہیں، اور پاکستان کی انکم میں ایک بہت بڑا اضافہ ان سے ہو رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان نے رواں مالی سال 2024-25 کا جو پہلا ایک مہینہ تھا جولائی کا، اس میں مختلف ممالک میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی سروسز فراہم کی ہیں اس سے $286 ملین امریکی ڈالر کمائے گئے ہیں۔ یہ تقریباً یعنی 28.6 کروڑ ڈالر بنتے ہیں۔ پاکستانی بیورو آف سٹیٹسٹکس PBS نے رپورٹ کیا کہ گزشتہ مالی سال 2023-24 کی اسی مدت جولائی کے دوران جو خدمات کی فراہمی کے ذریعے کمائے گئے $214 ملین امریکی ڈالر کے مقابلے میں یہ تقریباً 34% کا اضافہ ہے۔ اسی ماہ یعنی جولائی 24 کے دوران کمپیوٹر سروسز میں 44% اضافہ ہوا، کیونکہ یہ گزشتہ سال $172 ملین امریکی ڈالر سے بڑھ کر جولائی 24 میں $249 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گئے۔ اسی طرح کمپیوٹر سروسز میں سے سافٹ ویئر کنسلٹنسی سروسز کی برآمدات میں 47% تقریباً اضافہ ہوا، جو اس وقت $58 ملین امریکی ڈالر سے بڑھ کر $86 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی۔ البتہ ہارڈ ویئر کنسلٹنسی کی جو سروسز کی برآمدات میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے، اور وہ 4.4 یعنی 4,40,000 امریکی ڈالر سے کم ہو کر 3,50,000 امریکی ڈالر تک ہو گئی ہیں، لیکن مجموعی طور پر اضافہ ہے۔ اسی طرح مرمت اور دیکھ بھال کی خدمات کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، کیونکہ وہ معمولی اضافہ ہے لیکن اس میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسی طرح کمپیوٹر سافٹ ویئر کی جو سروسز ہیں ان کی جو ایکسپورٹ اور امپورٹس ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، اور خاص طور پر جو ایکسپورٹس ہیں وہ بڑی ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر کمپیوٹر سروسز کی برآمدات میں بھی 75% اضافہ دیکھا گیا، جو 63.45 ملین امریکی ڈالر سے بڑھ کر 111 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گیا۔ اسی مہینے کے دوران ڈیٹا سروسز کی برآمدات میں بھی 47.5% اضافہ ہوا، جو کہ 3 لاکھ امریکی ڈالر سے بڑھ کر 4,42,000 امریکی ڈالر تک۔ انفارمیشن سروسز میں معلومات سے متعلق خدمات کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی 12% بڑی ہیں۔ اسی طرح دیگر جو معلوماتی خدمات ہیں ان میں 69% اضافہ بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن سروسز میں اس ماہ کے دوران کال سنٹرز جو ہمارے ہاں چلتے ہیں ان کی جو سروسز ہیں ان کی ایکسپورٹس میں بھی کوئی 33% اضافہ ہوا، جبکہ وہ تقریباً 15 ملین امریکی ڈالر سے بڑھ کر کوئی 21 یا 22 ملین امریکی ڈالر تک پہنچ گئی۔ ناظرین، آخر میں ہم آپ کو ایک اور بہترین خبر دے رہے ہیں کہ جو اگست 23 سے اگست 24 کے درمیان ایک سال کے اندر پاکستان کا جو کل بیرونی قرضہ تھا وہ 24,175 ارب روپے بنتا تھا، لیکن وہ کم ہو کر اس ایک سال کے دوران 22,000 ارب روپے رہ گیا ہے۔ یعنی پاکستان نے بیرونی قرضوں کی مد میں تقریباً 2,150 ارب روپے کی کمی کی ہے۔ ناظرین، ہمارا جو لون ٹو جی ڈی پی تناسب ہے وہ 73% سے کم ہو کر 65% آ گیا، یعنی پاکستان کی کل آمدن کا
73% قرضہ تھا، لیکن اب یہ ٹوٹل انکم کا 65% رہ گیا ہے، اور آنے والے چند سالوں میں قرضہ بہت کم رہ جائے گا، جس کی سب سے بڑی وجہ انشاءاللہ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہوں گی، جو دن بدن بڑھ رہی ہیں۔ اور حال ہی میں حکومت پاکستان نے انگلینڈ اور UAE سے معاہدے کیے ہیں، اور ان معاہدوں کے تحت پورے ملک میں 280 سے زیادہ کمپیوٹر سکلز اور دیگر سکلز سکھانے والے سکل سنٹر کھولے جا رہے ہیں، جو ہماری یوتھ کو آئی ٹی سکلز میں ماہر بنائیں گے، اور انشاءاللہ آئی ٹی ایکسپورٹس اور بیرون ملک ملازمتوں کے حصول میں بھی معاون ثابت ہوں گے، اور ظاہر ہے اس سے فارن ایکسچینج بڑھے گا اور قرضوں سے ہماری جان چھوٹنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ ناظرین، اسی خوش کن نوٹ پر آج کی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔